اچھا ہاں جی کلیم، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں میں، آپ سنو کیسے ہو؟ زبردست، کیا بات کریں گے؟ خیریت ہے؟ یہ خیریت ہے، کہ خیریت۔ آج 8 مارچ ہے، آج عورت ڈے، ہاں جی ہاں جی، خواتین عورت کا مار، دن ہے آج. ہاں جی تو ہاں جی۔ اسلام جو ہے نا کہ وہ مذہب اپنے آپ کو کہلاتا ہے جس نے سب سے زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے خواتین کے رائٹس کو، ان کے حقوق کو. اچھا کیسے؟ پر نہیں وہ مجھے میرا یہ بات کرنے دو. لیکن اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور حدیثیں ہوں، پڑھتے ہیں، تو اس طرح لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مساجنس کتابیں اور بندے کہیں نہیں ہوں گے. یہ بات تو ہے۔ اسلام ہوں کی ہسٹری میں کوئی بھی ابھی تک ایسی مسلم لیڈی جو ہے اس طرح سائنس میں یا کسی اور فیلڈ میں کبھی بھی ایک ابھر کے سامنے نہیں ہے ہمارے. ہوں، جتنی بھی خواتین ہیں وہ ویسٹ ہے یا پھر رشیا سے، جنہوں نے دنیا میں سائنس میں یا پھر کسی اور فیلڈ میں ترقی کی ہو. جب میری نہیں کسی ویسے ایک بات ہے، ایمپریسز بھی آئی ہیں ویسے، جس طرح ویسٹ میں الزبتھ آئی تھی، وکٹوریا، ہاں ایون چائنا میں ایمپریسز آئی ہیں، کیونکہ ہمیں نام نہیں پتا، لیکن رشیا میں کیتھرین دا گریٹ تھی. ہمیں ہاں ہمارے کلچر میں کوئی نہیں تھی. وہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے نا، وہ عورت کو حکمرانی کرنے دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رسول اللہ کا فرمان ہے نا کہ جو عورت کی جو حکومت ہے وہ خدا کی لعنت ہے. تو یہ بھی ایک ڈسکورس ہے نا ہمارے یہاں. تو اس لیے زیادہ امپورٹنس ہمارے یہاں نہیں دی جاتی لیڈیز کو. وہ تو بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہوں آ، آ، تو جب ہم دیکھتے ہیں، جب میری کسی عورت سے بات ہوتی ہے، خواتین سے، میری کلاس فیلو سے یا کسی اور خواتین سے، تو وہ یہ چیزیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مارجنلائزڈ ہے اور ہم پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی نا یہ چیزیں وہ ریکگنائز نہیں کرتی. وہ ان کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی. یہ ایسا کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں عورت کا اسلام کو ماننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اس کے سروائیول کا زیادہ، اس کے سروائیول میں سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ اسے نہیں مانیں گی تو جو پرابلمز اس کے لیے پیدا ہوں گے وہ بہت بڑے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس کو مان کے جو پرابلم پیدا ہوں گے وہ کیوں. اور وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہی ہوتی کہ اسلام غلط ہے یا اسلام ٹھیک ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کس سچویشن میں اس کے لیے سچویشن آسان ہو. تو وہ برقع پہن کے، حجاب کر کے، نمازیں پڑھ کے، اسلامی ہونے کا ڈرامہ کر کے وہ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عورت وہ سوچ سمجھ کے ایسا عورتیں کرتی ہیں، نہیں، وہ لاشعوری طور پہ ایسا کرتی ہیں اور وہ ایسے سوچ ہی نہیں سکتی. یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے. وہ کبھی ایسا سوچ، بہت سی زیادہ تر عورتیں ایسا سوچ ہی نہیں سکتی کہ یہ اسلام ان کی زندگی میں ایک پرابلم ہے. وہ تو تو یہ سمجھ کے بیٹھی ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے ان کے لیے، ان کو ایک سرٹن وے میں بہیو کرنا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ انکانشیسلی ان کو یہ چیزیں ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے، اور ان کو یہ چیزیں تو علم نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں ان لیکن کو نہیں پتا. آپ کو ایک اور بات لیکن پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، بڑا ہوتا ہے وہ چوائس ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. فریڈم آف چوائس بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. تو اگر آپ کسی سوسائٹی میں دیکھیں نا، بہت ڈکٹیٹوریل سوسائٹی تھی، یہ رشیا کی ایگزامپل ہے. سوویت یونین جب تباہ ہوا تو جب وہ مارکیٹ اکانومی بنی تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں کہ وہ کیسے کریں گے. 10 سال وہ ملک تباہ ہوتا رہا. تو جو چوائس، بہت سارے لوگ جب ایک سسٹم میں ہوتے ہیں تو اسی سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی لائف کو ایزی کر دیتا ہے یا ایٹ لیسٹ اسٹرکچر کر دیتا ہے، گڈ اور بیڈ. یہ ابھی نارتھ کوریا کے اندر لوگ رہ رہے ہیں نا. اب اگر نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا بن گیا نا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی مشکلات پیدا ہوں گی جو پرانے لوگوں میں. تو کہیں گے نارتھ کوریا ہی بہتر تھا. اگر یہ یہ جو جب بھی یہ ہمارا ساؤتھ کوریا کے ساتھ مرج ہوگا، ابھی نہیں جب بھی ہوا فیوچر میں، تو یہ آپ ضرور یہ جو دیکھیں گے. جی تو جی یہ جو جب ہماری فریڈم جو ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کیا پک کریں گے. جس طرح جب آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں، آپ کے سامنے 10 کھانے ہوتے ہیں، آپ کے لیے پک کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا لوں. تو آپ جنرلی وہی لیتے ہو جس کا آپ کو تھوڑا سا انکلنگ ہوتی ہے، یہ جو یا ہماری جو آپ کی بیوی ٹریٹمنٹ کہے ہے، گی وہ لے لیتے. یہ جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے خواتین کی، جس طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے جو ہیں، پاکستان کے نہیں بلکہ جتنے بھی سب کنٹری میں لوگ رہتے ہیں، 90% جو ہمارے ایشوز ہے وہ سیکس ریلیٹڈ ہے. اور وہ اوریجن ہوتے ہیں، ان کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ ہم نے دو جو سیکس ہے ان کے درمیان اتنی سیگریشن پیدا کر دی ہے، اتنا گیپ بڑھا دیا ہے کہ ایک جو سیکس ہے دوسرے اپوزٹ سیکس طرف دیکھتا ہی ایک آبجیکٹو طرف دیکھتا ہے.
یہ ایک سیکس سبجیکٹ ہے. تو جس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے، چاہے وہ خواتین، جب ایسے کئی واقع ہوتے ہیں کہ خواتین اٹھا کر لڑکوں کو ریپ کرتی ہے اور لڑکے اٹھا کر خواتین کو ریپ کرتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کہیں پہ لڑکے مارے جاتے ہیں، لڑکیاں مار جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ جو اسپیشلی پاکستان ہے، جو ترقی نہیں کر رہے، آگے نہیں بڑھ رہے، اس کا سب سے بڑی جو کارن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آدھی جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو پیرالائز کر دیا ہے، اور اس پیرالائز جو پاپولیشن ہے اس کو ہم نے بوجھ بنا کر ڈال دیا ہے ان لوگوں پر جو کہ ایک نااہل لوگ ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جن کو ایجوکیشن نہیں ہے، جن کو اسکل نہیں ہے، جو مس مینج ایک پاپولیشن ہے، ان پہ اوپر ہی ہم نے بار ڈالا ہے. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم عورت کو اتنی آزادی دیں جتنی ایک مرد کے پاس ہے، ان کو جاب کرنے دیں، ان کو اپنی پسند کا ہسبینڈ سیٹ کرنے دیں، ان کو تعلیم دے، تو ہم جو ہے ترقی کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے اب آگے بڑھنے سے. اچھا، وہ جو عورتیں مردوں کے ریپ کرتی ہیں نا، وہ بات بڑی اوور ریٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی. ایسا کوئی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی 10 بار بھی نہیں ہوا ہوگا ایسے. ٹھیک ہے، نہیں یہ ہوا بات بہت ہے اوور نہیں، غالب یہ بھائی، بہت ہوتا ہے اوور اس طرح. ریٹڈ بات ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ چھوڑ دیں بات آپ. جی کہیں جی یہ پاکستان میں نا مردوں کو قصے سنانے کا شوق ہے کہ مجھے عورتیں اٹھا کے لے گئی اور انہوں نے میرا ریپ کیا، اور 10 عورتوں نے میرا ریپ کیا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا. وہ پتا چلے کہ خود اس کے ساتھ کچھ ایسا کسی نے اس کی جو ہے نا اس کا ریپ کر کے کسی مرد نے بھیج دیا، اور اس نے عورت امیجن کر دی ہو، بتا دیا لوگوں کو کہ میں اس بدنامی سے بچ جاؤں گا کہ کسی بندے نے میرا ریپ کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ عورت ڈال دیتے ہیں وہاں پہ. یہ ایک نفسیاتی اور مسئلے ہیں ان لوگوں. جی ٹھیک جی ہے. ایک اور بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے کہ ہم نے جو عورت کا جسم ہے اس کو ہم نے اپنی عزت بنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاں عورت جو وہ ہے تو ہماری عزت ہے، بلکہ اس طرح نہیں اگر ہم دیکھیں نا کہ جو سویلائز نیشن سے یا حقیقت یہ ہے کہ عورت جو ہے نا ایک سیپریٹ اینٹی ہوتی ہے، وہ ایک بینگ ہوتی ہے، وہ ایک الگ سے ایک ہیومن بینگ ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو جسم ہے وہ ہماری عزت ہے، تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں، اور مسئلے ہمارے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. اس کو عزت بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ سپریس کرتے ہیں، سبجوگیٹ کرتے ہیں، پھر یہیں سے مسئلے ہمارے پیدا ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے ایشوز ہیں وہ سیکس ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. میرے ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بندہ تھا، وہ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا، تو اس لڑکی کے بھائی نے اس کو دیکھ لیا تھا، تو اس کا گلا کاٹ دیا تھا. سیکس ایک معمولی چیز ہے، ایک فزیکل نیڈ ہے، اور کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی عزت بنا لی ہے اس چیز کو. اگر یہ چیزیں ہاں ہمارے لوگ ایگزیکٹلی. سمجھ جائیں نا تو پھر یہ ہمارا معاشرہ چینج ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے کلیم، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، پھر آپ سے بات کریں گے. ہم اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. غالب بھائی، میں نے انڈیویجولس کے پوائنٹ ایڈریس کرنا تھا. انڈیویجولس ہاں کہتے جی تھے ہاں کہ جی. وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے سوویت یونین کا ویسٹرن فرنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈیپینڈنس نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ٹو ڈیزالو سوویت یونین، کیونکہ وہ ٹوٹالیٹیرین سسٹم تھا. مگر جب وہ ڈیزالو ہوا تھا اس کے بعد کیوس تھا 10 سال. تو جب ادھر اس وقت کے لوگ ان سے آپ پوچھتے تو کہتے تھے سوویت یونین بہتر ہے. بلکہ آج بھی رشیا کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جو سوویت دور تھا وہ بہتر تھا آج کے دور سے. اور جب پوٹن نے آ کے اسٹیبلٹی لے کر آیا تھا، تو بیکاز اس نے دوبارہ ایک اسٹرکچر بنا دیا تھا ود لیس فریڈم ان دا سوسائٹی. تو وہ آج پوٹن ابھی بھی پاپولر ہے. اب یوکرین کی وار کے بعد تھوڑا کم، لیکن لائک وہ جینوینلی ہی ہیڈ لائک میجورٹی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فریڈم میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. تو دے ور ولنگ ٹو کرٹیل دیئر فریڈم، the Russian society post Soviet breakup to have a structure. چلیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.